بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں ہمارے سامنے چند سوالات ہیں۔ ان سوالات کے مختصر جوابات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سوالات کے سلسلے میں یہ بات بہت پہلے آئی تھی کہ ہر مہینے کے آخری سیشن میں سوالات کے جوابات دیے جائیں، لیکن درمیان میں کچھ اس کی پابندی نہیں ہو سکی، لیکن پھر اب دوبارہ پچھلے مہینے سے اس سلسلے میں اس کی پابندی کی جا رہی ہے۔ پچھلے مہینے کے آخری ہفتے میں چونکہ یہ کام نہیں ہو سکا، اس لیے آج کے اس مہینے کے آج کا جو پہلا دن ہے، اسی موقع پر اس دوسرے سیشن میں چند سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش ہوگی کہ ماہانہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہر مہینے کے آخری سیشن میں کچھ سوالات کے جوابات دیے جائیں، جس کا تعلق خاص طور پر منہج سے ہو، عقیدے سے ہو۔ ہمارے سامنے جو سوالات ہیں، ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے، کسی ساتھی نے، کسی بھائی نے سوال کیا ہے، حال ہی میں یوسف قرضاوی صاحب کی زندگی اور خدمات کے پروگرام پر روشنی ڈالیں، کیونکہ بعض سلفی علماء بھی اس میں شامل ہوئے ہیں جیسے کہ اشتہار میں آیا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے، یہ سوال بالکل ہی منہج سے متعلق سوال ہے اور ایک دم تازہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ معاملہ ابھی 2-3 روز پہلے کا ہے۔ اور سوال میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یوسف قرضاوی صاحب کی زندگی اور خدمات پر پروگرام ہوا ہے، اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ بعض سلفی علماء بھی اس میں شامل ہوئے ہیں جیسے کہ اشتہار میں آیا ہے۔ تو دیکھیں، جو یوسف قرضاوی صاحب کی زندگی، خدمات اور حیات پر جو پروگرام منعقد ہوا ہے، یقیناً ہمیں بھی اس کی اطلاع ہوئی اور اشتہار بھی ملا انگریزی زبان میں۔ اسی طرح سے ایک ویڈیو اشتہار بھی ملا، جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بے پردہ چہرہ کھلا ہوا ایک بے پردہ نوجوان بچی کے ذریعے سے وہ اشتہار کرایا گیا۔ یعنی ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی حیات و خدمات کے اس پروگرام کی تشہیر، اس کا اشتہار کیسے کرایا گیا؟ ایک تو اشتہار جو کاغذ میں چھپتا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں پروگرام ہونے والا ہے، اس کے بعد ویڈیو کی شکل میں ایک اشتہار کیا گیا، اور اس ویڈیو میں ایک نو عمر بچی چہرہ کھول کر کے وہ اس پروگرام کا اشتہار کر رہی ہے، فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں جگہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی زندگی پر، ان کی حیات و خدمات پر یہ بچی کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ پروگرام پر میں روشنی ڈالوں، پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اس پر روشنی ڈالوں، یہ تو بات کا موضوع۔ اس سے پہلے موضوع تو یہی ہے کہ بھئی ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس چیز کو واجب سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، کہ ایک بچی جو 9 عمر ہے، بالغ ہو چکی ہے، اس کا پردہ واجب ہے، اس کا چہرہ اجنبیوں سے چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اتنی پستی اگر سماج میں آ جائے کہ دین کے نام پر، دعوت کے نام پر مدرسوں کے پروگرام، علماء کی سیرت و کردار کے نام پر کوئی پروگرام کیا جائے اور اس کی تشہیر میں ایک بے پردہ میرے بھائیوں بچی کو لا کر کے دنیا کے سامنے عام کیا جائے، کس قدر ذلت ہے، کس قدر پستی آ گئی ہے۔ ہمارے پروگراموں کا یہ حال ہو گیا، یعنی ہمارے پروگراموں کا مطلب ہے کہ ہمارا پروگرام تو نہیں تھا وہ، یعنی اسلام کے نام کے پروگراموں کا، دین اور دعوت اور اداروں کے نام پر جو پروگرام ہو رہے ہیں، اس کے اندر اتنی پستی آ گئی۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ سلفیت کی راہ، اس کی خصوصیات، اس کے امتیازات،
اس کی اپنی شان میرے بھائیوں ہمارے علماء نے اس کو برتا ہے اور آج تک برت رہے ہیں۔ یہ جو ٹرینڈ آیا ہے ایسے بھی تصویروں کو لگا کر کے نشر کرنے کا، خطیبوں کی کی تصویریں لگا کر کے، مقررین کی تصویریں لگا کر کے، ان کے نام نہیں بلکہ نام کے ساتھ ان کی تصویر کو ہے نا شائع کرنا اور اس اشتہار کو دنیا کے اندر عام کرنا، یہ ٹرینڈ بھی میرے بھائیوں اخوانیوں کا ٹرینڈ ہے، سلفیوں کا ٹرینڈ نہیں ہے، سلفیوں کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی پیس کانفرنسوں کے اندر یہ بدعت شروع کی تھی کہ علماء، چوٹی کے کبار علماء اہل حدیث کو بلا کر کے ان کے 15 فٹ کے 20 فٹ کے فوٹو بنا کر کے جلسے گاہ کے کنارے باہر ان کی تصویریں لگا دیا۔ میرے بھائیوں یہ تو ویسے ہی ہو گیا جیسے فلموں کے اندر یا کیا کہتے ہیں جو یہ جہاں پر فلمیں دکھائی جاتی ہیں وہاں پر بھی میرے بھائیوں اس کے اندر اداکاری کرنے والوں، مردوں کی تصویریں، عورتوں کی تصویریں، ہیروؤں کی تصویریں، ہیروئنوں کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اب علماء کے پروگرام ہونے والے ہیں تو علماء کی تصویریں بڑی چھاپ کر کے اسٹیج کے باہر لگا دی جائیں، باؤنڈری پر لگا دی جائیں۔ اشتہار کے اندر میرے بھائیوں کیا نام لکھنا اور کہاں سے متعلق ہے وہ اور کیا ڈگری ہے، کیا تعلیم ہے، کیا تخصص ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اب اس سے تجاوز کرتے ہوئے حالت یہاں تک پہنچی ہے کہ باقاعدہ لڑکیوں کو لا کر کے دینی پروگراموں کا اشتہار کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ میرے بھائیوں اخوانیت کا طریقہ ہے، اخوانیوں کا طریقہ ہے، تحریکیوں کا طریقہ ہے۔ یہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس قدر یعنی شرم کی بات ہے، اس قدر افسوس کی بات ہے کہ آدمی بیان نہیں کر سکتا ہے اسے۔ بالکل ہمارے دین کے پروگراموں کو بھی وہی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو عام طور پر میرے بھائیوں جو فلموں کا انداز ہے، جو ہیروؤں کا انداز ہے، ہیروئنوں کا انداز ہے، یہ طریقہ ہے۔ ٹاکیز میں جو دکھایا جاتا ہے، فلم گاہوں میں، وہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال بھائی نے پوچھا یہ ہے کہ اس پروگرام پر روشنی ڈالیں۔ پروگرام پر روشنی کیا ڈالنا ہے؟ اس پروگرام کے اندر ڈاکٹر یوسف قرضاوی کی حیات و خدمات بیان کی جا رہی ہے۔ وہ حیات و خدمات، ان کی حیات و خدمات بیان کرنے والے لوگ، ان کی حیات و خدمات بیان کرنے پر مشتمل جلسے کا انعقاد، کانفرنس کا انعقاد، اور وہ جہاں انعقاد کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب لوگ اسی عقیدے کے ہیں۔ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے سرسری طور پر یا تفصیلی طور پر بھی کہ ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب اخوان المسلمین کے ایک بہت نامور آدمی ہیں، اخوانیت کے بہت بڑے علمبردار ہیں، اور زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے اور نہ مقصود ہے کہ وہ تفصیل سے اس پر کوئی خطاب جیسی بات کی جائے۔ سوال کے جواب کے طور پر چند باتیں اس لیے عرض کرنا ہے کیونکہ روشنی ڈالنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پروگرام کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ میرے بھائیوں تو وہ جو ادارہ ہے وہ کیرلا میں ہے، الجامعۃ الاسلامیہ کے نام سے وہ ہے، اور اس ادارے کو قائم بھی ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے کیا تھا، اور اسی لیے اسی فکر کی تعلیم وہاں پر اخوانیت کی، تحریکیت کی اور خروج کی، عقل پرستی کی، اعتزال جدید کی، جماعت اسلامی والی جو فکر ہے اسی کی تعلیم وہاں پر ہوتی ہے۔ اس کے اندر شریک ہونے والے ہے نا، اس کو آرگنائز کرنے والے، یہ سب کے سب اسی فکر کے لوگ تھے، اس لیے وہ پروگرام ان کی زندگی پر وہاں پر منعقد ہوا، اور چونکہ وہ اس ادارے کے بانی ہیں اس لیے ان کی وفات کے بعد اب ان کی حیات و خدمات بیان کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ کام کیا ہوگا۔ اور اس کے اندر شریک ہونے والے بھی عام طور پر میرے بھائیوں کوئی سلفی اس کے اندر نہیں ہے۔ جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، جو ہم نے اشتہار میں جو تصویریں دیکھی ہیں، جو نام دیکھیں، اس میں سے عام طور پر لوگ سلفی نہیں ہیں۔ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ بعض سلفی علماء اس کے اندر شریک ہوئے، عام طور پر اس میں سلفی نہیں ہیں۔ اکا دکا نام ہمیں اپنے سلفی کا لگا کہ وہ سلفی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے سلفیت کا نام، میرے بھائیوں سلفیت کا مقام انہوں نے گھٹا دیا، اور سلفیوں کا سر شرم سے جھک گیا کہ ایک اخوانی شخص کی تعریف کے لیے، اس کی منقبت بیان کرنے کے لیے، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے
ایک سلفی عالم بھی اس اسٹیج پر پہنچ جائے۔ بڑا افسوس کیا ہمارے علماء نے، جنہوں نے بھی دیکھا سنا، بڑا افسوس کیا۔ اور یقیناً میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی ہماری ملاقات شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ سے ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا اور سخت مذمت کی اور حد درجہ افسوس کا اظہار کیا کہ یہ حالت ہو گئی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے۔ کیا ہم نے یہی علم حاصل کیا ہے؟ ہم نے کون سا عقیدہ سیکھا؟ ہم نے کون سا منہج سیکھا؟ کیا سلفیت اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک آدمی، ایسا آدمی جس کا انحراف صرف اور صرف فقہی مسائل میں نہیں، معاف کیجئے گا، فقہی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، مسلکی جھگڑے، مذہبی جھگڑے، حنفی مالکی شافعی حنبلی کے جھگڑے نہیں ہیں، بلکہ اس آدمی کا عقیدہ میرے بھائیو انحراف ہے، اس کے عقیدے کے اندر اس کے منہج میں انحراف ہے۔ اور لگے ہاتھوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو باتوں کا ذکر کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ شاید آپ نے جانا ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا، یہی یوسف قرضاوی صاحب ہیں، انہوں نے یہاں تک کہا اور لکھا اور اس کی دعوت دی، پھیلایا کہ ہمارا مسلمانوں کا جھگڑا، مسلمانوں کا اختلاف یہودیوں سے دین کی بنیاد پر نہیں ہے، ہمارا اور یہودیوں کا جھگڑا دینی نہیں ہے، ہمارا اور یہودیوں کا جھگڑا دینی نہیں ہے بلکہ زمین کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، یعنی فلسطین میں زمین کا جھگڑا ہے کہ کون کس کی زمین ہے اور کون کس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے، یہ زمینوں کے جھگڑے ہیں، یہ عقیدے کا جھگڑا نہیں۔ میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی سارے ادیان و مذاہب کو باطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اب دنیا میں یہودیت ہو کہ عیسائیت ہو، یہ سب باطل ہیں، یہ کفر ہیں۔ تو کیا اسلام کا جھگڑا کفر سے ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کا جھگڑا یہودیت سے ہے تو کفر سے ہے کہ نہیں؟ اسلام کا جھگڑا عیسائیت سے ہے تو اس لیے ہے کہ نہیں ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کفر ہیں؟ میرے بھائیو، ہمارا یہودیوں کا جھگڑا، مسلمانوں کا جھگڑا یہودیوں سے، یہ دین کا جھگڑا ہے، عقیدے کا جھگڑا ہے۔ وہ شرک و کفر کرنے والے لوگ ہیں، ہم توحید کے علمبردار ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس کی انہوں نے دعوت دی کہ یہودیوں سے محبت رکھو، یہودیوں کو قریب کرو، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ان سے ہمارا جھگڑا دین کی بنیاد پر نہیں۔ یہی یوسف قرضاوی ہے میرے بھائیوں، جنہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آسمان سے اتر کر الیکشن میں شریک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی 99% ووٹ نہیں ملیں گے۔ اس طرح سے رب ذوالجلال کی توہین کرنے کا کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پر بٹا لگایا۔ اس طرح کی عقیدہ رکھنے والا، اور ہمارے چوٹی کے علماء جو سلفیت کے علماء ہیں، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسا آدمی اس بات پر، اس عقیدے کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ ایسے شخص سے توبہ کرائی جائے، فَإِن تَابَ يُسْتَتَابَ فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلْ، ایسے شخص سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے حدن مرتدن قتل کر دیا جائے۔ ایسے عقائد رکھنے والا آدمی، اور یہ تو مطلب غیظ من فیض، بہت کچھ میں سے چند قطرے ہیں یہ، کیونکہ ہمارا بھی یہ موضوع نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس پر ساری بات کریں۔ انشاءاللہ کوئی موقع آئے گا تو تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، ان کے لغزشوں کو، ان کی ضلالتوں کو، ان کے انحرافات کو، ان کی بدعقیدگی کو، ان کے منہج کے فساد کو دلائل اور حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، تاکہ یہ ضلالتیں دنیا کے سامنے آئیں۔ ان کی کارکردگی پر کانفرنسیں ہو رہی، ان کی خدمات پر کانفرنسیں ہو رہی، انہیں عالم اسلام کا سب سے بڑا دائی اور مبلغ ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ دائی ہیں تو کس منہج کے دائی ہیں، وہ اگر مبلغ ہیں تو کس منہج کے مبلغ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے۔ عقیدے میں میرے بھائیوں گمراہی، اور منہج میں گمراہی، فکر میں گمراہی، نظریات میں گمراہی، ہر جگہ آپ کو گمراہی کی بھرمار نظر آئے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان سب کے باوجود بھی ان کی حیات و خدمات پر پروگرام ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور افسوس اس پر بھی ہے کہ ہمارے سلفی علماء بھی اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے دکھ ہے، حد درجہ دکھ ہے ان علماء سے جو سلفیت کے دائی ہیں اور اس کے باوجود بھی ایسے اسٹیجوں کے کی زینت بنے اور وہاں جا کر کے تعریف کر کے آئیں
کوئی بھی تعویل کرے، کتنی بھی تعویل کرے، کوئی کفر کی تعویل کیا کر لے گا، کوئی بدعقیدگی کی تعویل کیا کر لے گا، کوئی منہج کے انحراف کی تعویل کیا کر لے گا، کوئی خارجیت کی اخوانیت کی تعویل کیا کر لے گا میرے بھائیوں. کوئی تعویل کی بات نہیں ہے. کوئی جھگڑا فقہی مسئلے کا ہوتا، کسی مسلکی اختلاف کا مسئلہ ہوتا، ہم سے زیادہ روادار کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، ہم سے زیادہ روادار کوئی نہیں ہے. ہم کبھی بھی آمین رفع دین اور اس کے علاوہ پیروں کو ملانے یا ایسے ہی اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو کبھی ہم نے افتراق یا انتشار کا سبب نہیں بنایا. الحمدللہ آج بھی ہم ہے نا حنفی مسجدوں کے اندر، دیوبندی مسجدوں کے اندر حسب ضرورت نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم سے زیادہ روادار کوئی نہیں ہے. یہ جھگڑے مسلک کے نہیں ہیں، یہ جھگڑے فقہی مسائل سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ یہ جھگڑے سراسر عقیدے کے جھگڑے ہیں. یہ انحراف، یہ ضلالت عقیدے کی ضلالت ہے، عقیدے کا انحراف ہے، یہ منہج کا انحراف ہے. میرے بھائیوں، جو شخص جس کا عقیدہ باطل ہو، جس کا منہج باطل ہو، جس کی فکر باطل ہو، ایسے شخص کی تعریف نہیں کی جائے گی. یہاں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے بطور یاد دہانی میں کہہ دوں. آپ نے جدید مناہج کے کسی سیشن میں یہ بات پڑھی ہے کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اہل باطل کی کچھ خوبیوں کی تعریف کی جائے، اہل باطل کی کچھ خوبیوں کا بھی ذکر کیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کچھ خوبیاں نہ ہو، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان خوبیوں کا اعتبار نہیں ہے جب آدمی کا عقیدہ باطل ہو، ان خوبیوں کا اعتبار نہیں ہے جب آدمی کا منہج فاسد ہو. ایسی صورت پہ خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا. موازنے کا ضابطہ غیر سلفی ضابطہ ہے. موازنے کا ضابطہ صرف سلفی ضابطہ نہیں ہے، شرعی ضابطہ نہیں ہے. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ موازنہ نہیں کیا جائے گا. اہل باطل، بدعقیدہ، بد منہج لوگوں کے کبھی بھی کی خوبیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے یہاں عقیدے کا یہ انحراف ہے، یہ عقیدے میں گمراہ ہیں، یہ منہج میں گمراہ ہیں، یہ عقیدے کے اندر شرک و کفر کرنے والے ہیں، یا تقارب بین الادیان، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو آپس میں ملانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر فلاں فلاں خوبی پائی جاتی ہے، انہوں نے فقہ الزکوٰۃ لکھی ہے، انہوں نے فلاں فلاں کتاب لکھی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ان تمام باتوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے ان کے باطل عقیدے کو تسلیم کر لیا، ان کے باطل منہج کو میرے بھائیوں نظر انداز کر دیا. کوئی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے چلے گا، یہ منہج خراب ہے تب بھی چلے گا، کیونکہ ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کے یہ کمالات ہیں. ہم نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں پیش کی ہیں. یہاں اس کے اعادے کا موقع نہیں ہے، گفتگو لمبی نہ ہو جائے، اور بھی چند سوالات ہیں اس کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو قرضاوی کانفرنس 2 روزہ ہوئی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ سلسلہ چل رہا ہے. جب باطل کے خلاف زمانے الحمدللہ آج کھل رہی ہیں، باطل کے خلاف قلم چل رہے ہیں، اہل حق نے میڈیا کے وسائل سے عوام اور خواص کے سامنے باطل پرستوں کے عقائد و افکار اور عقائد و نظریات کی قلعی کھولنا شروع کر دی ہے، تو لوگ اب دفاع میں آ رہے ہیں. ہم ان کی عقیدے کا انحراف، ان کے منہج کا انحراف اپنے علماء کی زبانی سن رہے ہیں. عوام کے اندر بیداری پیدا ہو رہی ہے، لوگ ان کے عقائد سے توبہ کر رہے ہیں، لوگ ان کے منہج سے دور ہٹ رہے ہیں. تو اب یہ دفاعی پوزیشن میں آئے ہیں. آپ نے پڑوسی ملک میں ابھی بہت جلدی 2 روزہ کانفرنس ڈاکٹر اسرار کے نام سے بھی سنی تھی، وہ بھی حیات و خدمات اور قرآن کی تفسیر کے 50 سال اس انداز سے انہوں نے آ کر کے سب کو بلا کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ان کی حیات و خدمات اور کارناموں کو بیان کیا، تاکہ دنیا کے سامنے ہے نا یہ سب چیزیں بیان کی جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پورے طور پر لوگ متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں اور لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں. اس لیے وہ اب اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ایسے ہی یہاں پر میرے بھائیو ابھی جو کیرلا کی کانفرنس ہوئی ہے ڈاکٹر یوسف قرضاوی کے سلسلے میں، یہ بھی اسی حوالے سے ہوئی ہے کہ اب ان کے کارناموں کو اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے باطل کو کھولا جا رہا ہے تو لوگ متنفر ہو جائیں. کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے. اب یہ کارنامہ ہے، وہ کارنامہ ہے، عالم اسلام میں ایسا کیا ویسا کیا. میرے بھائیو انصاف یہ ہے کہ تم ان کی بدعقیدگی دنیا کے سامنے رکھو، انصاف یہ ہے کہ ان کے منہج کا فساد دنیا کے سامنے لاؤ، تاکہ امت ان کو فالو کر کے بدعقیدہ نہ ہو جائے.
امت ان کو فالو کر کے ان کے فاسد منہج کو قبول نہ کر لے، خارجیت کی راہ پر، رافضیت کی راہ پر دنیا نہ چلی جائے، ایسے ہی اخوانیت کی راہ پر، تکفیر کی راہ پر دنیا نہ چلی جائے، اس لیے ہمیں امت کو اس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم پہنچ جائیں اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ چند مسائل پر رد بھی کیا گیا، چند مسائل پر تنقید کی گئی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ چند مسائل جن پر تنقید کی گئی ہے وہ ہلکے مسائل تھے، وہ فقہی مسائل تھے، وہ بالمقابل ان مسائل کے جو مسائل عقیدے کے مسائل ہیں، جن کا تعلق کفر و ایمان سے ہے، ان مسائل سے مقابلے میں جن کا تعلق منہج کے فساد سے ہے، منہج کے صلاح سے ہے، ان مسائل کے مقابلے میں ہلکے مسائل ہیں، معمولی مسائل ہیں۔ اس سے کوئی آدمی بریو ذمہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے 2-3 غلطیوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اولاً تو اس طرح کی کانفرنسوں کی زینت نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے بہت سارے عوام جو ہماری کتابوں کو پڑھتے ہوں، ہماری تقریروں کو سنتے ہوں، ہمارے دروس سے فائدہ اٹھاتے ہوں، ان کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ اگر ان کی تعریف کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی درست ہے، ان کا منہج بھی درست ہے، اور وہ بھی قابل احترام ہیں، وہ بھی قابل استفادہ۔ یہ غلط فہمی پیدا ہوگی، اس کے اندر تلبیس ہے، اس کے اندر خلط ملط ہونے کا معاملہ ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان واقعات کا اندازہ لگائیے جن واقعات میں ہمارے اسلاف اہل باطل کی ایک چھوٹی سی بات بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اہل بدعت کے ساتھ چند منٹ راستے میں چلنا گوارا نہیں کرتے تھے، اہل بدعت کے ساتھ سفر کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، ایک بدعتی میرے ساتھ اکٹھا ہو جائے، کسی کمرے میں، کسی گھر میں میرے ساتھ ایک بدعتی اکٹھا ہو جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی خنزیر رہے، میرے ساتھ کوئی کتا رہے وہ گوارا ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی بدعتی رہے مجھے یہ گوارا۔ ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ واسطے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو منہج اور اصولوں کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رواداری نہیں ہے، یہ وسطیت نہیں ہے، یہ اعتدال نہیں ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جائے، یہ انصاف نہیں ہے میرے بھائیوں کہ حق اور باطل کے اندر لفظ تلبیس پیدا کر دی جائے۔ نہیں، حق یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ باطل کو باطل کہا جائے، حق کو حق رہنے دیا جائے، کفر و شرک کو کفر و شرک کہا جائے، عقیدے کی بدعتوں کو عقیدے کی بدعت کہا جائے۔ اس طرح کے پہاڑوں جیسے جرائم کو ہم چند الفاظ کے اندر میرے بھائیوں بیان کر کے اس پر ہم میرے بھائیوں کیا کر لیں، ہم اس کو اس انداز سے نظر انداز کر دیں کہ اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے عالم تھے، ان سے غلطیاں تو ہوئی ہیں اور یہ چند غلطیاں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، لیکن کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ان سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ان کے باطل عقیدے، باطل نظریات، باطل منہج ہمارے عوام پڑھنا شروع کر دیں، خواص پڑھنا شروع کر دیں، جبکہ چوٹی کے امت کے چوٹی کے علماء میرے بھائیو، مملکت سعودی عرب کے چوٹی کے علماء، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، اور ان کے علاوہ دیگر علماء میرے بھائیو، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے علماء، اور آج بھی جو علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں، شیخ میرے بھائیو سلیمان سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ، اور چوٹی کے جو علماء ہیں، شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ ہیں، شیخ عبدالعزیز آل شیخ جو مفتی عام ہیں، یا ان کے علاوہ شیخ غدیان ہیں، شیخ لحیدان ہیں وغیرہ، یہ سارے کے سارے علماء بطور مثال میرے بھائیوں جس شخص کو بدعقیدہ بتاتے ہیں، جس شخص کے منہج کے انحراف کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتے ہیں، ہم کس طرح سے ان کی تعریف اور ان کی توصیف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیسے اسٹیجوں پر جا کر کے ان کی منقبت بیان کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر بریو ذمہ ہونا ہے تو ہمیں ان سے برات کا اظہار کر کے بریو ذمہ ہونا ہوگا، ہمیں باطل سے برات کا اظہار، ہمیں بدعقیدگی سے برات کا اظہار، ہمیں منہج کے انحراف سے برات کا اظہار کرنا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری۔
میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ سلفیت ہے اور یہ اخوانیت کے علم بردار ہیں. سلفیت اخوانیت دونوں کے اندر کوئی تال میل نہیں ہے میرے بھائیوں. اور ایک بات یاد کریں, علامہ ابھی شیخ محمد بن رمضان الحاجری حافظہ اللہ کہہ رہے تھے یہ عجیب و غریب بدعت دنیا کے اندر عام ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے نام, اصلی نام کے ساتھ ایک مزید نام کا اضافہ کرتے ہیں. اصلی نام کے ساتھ مزید نام کا اضافہ. سلفی کے ساتھ اخوانی سلفی, سلفی کے ساتھ جہادی سلفی, سلفی کے ساتھ علمی سلفی, سلفی کے ساتھ ایسا سلفی. کہتے ہیں نام کے ساتھ جو جڑا ہوا دوسرا نام ہے وہ باطل ہے, اس باطل کو حق کے ساتھ ملا کر کے اس کو بھی حق ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی. اس لیے کوئی اخوانی سلفی نہیں ہوتا. سلفیت اس راستے کا نام ہے جو اللہ کی کتاب میں, نبی کی سنت میں, صحابہ اور تابعین کی سیرت میں آ چکا ہے. اس پہ کوئی تفریق نہیں تھی, ایسا سلفی ویسا سلفی, ایسا سلفی ویسا سلفی. یہ ایک نیا فتنہ ہے میرے بھائیوں. جیسے لوگوں نے اس طرح کی باتیں اور بھی بہت سارے پہلوؤں پر کی ہے. مثال کے طور پر اب گانا ہے تو گانا حرام ہے, گانا حرام ہے, میوزک حرام ہے. اب کوئی اس کو اسلامک میوزک کہنا شروع کر دے, کوئی اسلامی گانا کہنا شروع کر دے, تو اسلامی لگانے سے وہ گانا اسلامی تو نہیں ہو جائے, وہ میوزک اسلامی تو نہیں ہو جائے. میرے بھائیو یہ مسئلہ بہت سنگین ہے اور یہ سب بھی انہی اخوانیوں تحریکیوں کا طریقہ ہے. ان لوگوں نے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے, اس کی سچائی اور حقانیت کو باطل سے خلط ملط کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ یہ چیزیں سلفیت کو نقصان پہنچانے والی ہیں, سلفیت کی جڑوں کو کھودنے والی ہیں. عوام جو سلفی منہج سے جڑی ہوئی ہے ان کو شبہے میں ڈالنے کا کام ہے, انہیں کنفیوز کرنے کا کام ہے. میرے بھائیوں ہمارا کام یہ ہے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے باطل کو ایک ذرہ بھی مدد پہنچے. ہمارے قلم سے کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جس سے باطل کو ایک ذرہ حمایت پہنچے. ہمارے میڈیا سے, ہمارے دیگر وسائل سے, ہماری کسی بھی چلت پھرت دوڑ بھاگ سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے باطل کی حمایت ہوتی ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اگلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ سوال بھی منہج سے متعلق ہے, اور سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ منہج کرنا کیسا ہے. یہ سعودی عربیہ نہیں ہے, یہاں دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے. عجیب حال ہے, کیسا خلط ملط ہے سوال کے اندر خلط ملط ہے. منہج کرنا کیسا ہے. یہ سعودی عرب نہیں ہے, یہاں دعوت دینا ہے. سعودی عرب ہو یا ہندوستان ہو, سعودی عرب میں بھی دعوت دینا ہے حق کی, ہندوستان میں بھی دعوت دینا ہے حق کی. سعودی عرب میں بھی اچھائیوں کی تعلیم دینا ہے اور ہندوستان اپنے وطن عزیز میں بھی حق کی تعلیم دینا ہے. تو جگہ بدلنے سے حق باطل بدل تو نہیں جائیں گے کہ وہاں پر حق کی تعلیم دینا ہے, یہاں حق کی تعلیم نہیں دینا ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے, یہاں دعوت دینا ہے, منہج کی رٹ لگانا. اگر یہاں دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے. کس بات کی دعوت دینا ہے, دعوت کس بات کی؟ کیا صحیح عقیدے کی دعوت نہیں دینا ہے؟ کیا صحیح منہج یعنی راہ سنت, راہ صحابہ, راہ تابعین کی دعوت نہیں دینی ہے؟ تو منہج یہ توہین ہے منہج کی, یہ منہج کی توہین ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ منہج کا جو لفظ ہے وہ بدعت, کوئی نیا لفظ ہے جو آج اہل حدیثوں نے نکال رکھا ہے, سلفی کہنے والوں نے یہ لفظ پیدا کر لیا ہے. ایسا لوگ سمجھتے ہیں اور تنقیص کرتے ہوئے, ٹھٹھا اڑاتے ہوئے, سخریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا منہج کی بات کرتے ہو, کیا منہج کی بات کرتے ہو. میرے بھائیوں یہ منہج کے لفظ کی توہین ہے, جبکہ یہ لفظ قرآن کا لفظ ہے, یہ لفظ سنت کا لفظ ہے, یہ لفظ سلف صحابہ کرام کے بعد صحابہ تابعین اور ائمہ دین کی سیرت کا لفظ ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت بنائی ہے اور ایک منہاج بنایا ہے. منہاج کہو, منہج کہو, نہج کہو, کوئی فرق نہیں ہے, سارے الفاظ ایک ہی معنی پر جاتے ہیں. منہاج جاؤ اس کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھنا, صحابہ کرام تفسیر کرتے ہیں, تابعین تفسیر کرتے ہیں, کہتے ہیں منہاجا یعنی طریقتاً و سنتاً, منہاجاً یعنی طریقتاً
و سنتن، ہم نے تمہارے لیے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی ہے، یعنی حلال حرام جائز ناجائز کے مطابق چلنے کا طریقہ، چلنا جو ہے نا شریعت یعنی مسائل قانون، اور دوسرا ہم نے منہاج بنایا ہے، یعنی ایک راستہ تم کو ہم نے دیا ہے، ایک راہ ہم نے تم کو دی ہے، ایک شاہراہ ہم نے تم کو دی ہے، طریقاً و سنتاً، وہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے صحابہ کا طریقہ، خلفائے راشدین کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، وہ طریقہ ہے۔ اب بتائیے منہج منہج کہہ کر کے منہج کی توہین کرنے والی بات کس قدر سنگین ہے؟ قرآن کریم کا مذاق ہے کہ نہیں مذاق ہے؟ یہ نبی کے صحابہ کرام کا مذاق ہے کہ نہیں؟ عبداللہ بن عباس نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ نبی علیہ السلام نے تمہیں ایک روشن منہج پر نہیں چھوڑ دیا۔ جس راستے پر چھوڑا اسی راستے کی بات کر رہے ہیں، جس منہج پر چھوڑا اسی منہج کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے اور منہج 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 اس طرح کر کے تانا دیتا ہے تو وہ توہین کرتا ہے اللہ کے کلام کی، توہین کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ میرے بھائیوں، آپ کو سلف کے دور میں بہت ساری جگہوں پر منہج کا لفظ ملے گا، منہاج کا لفظ ملے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا بھی حوالہ میرے بھائیوں ابھی بالکل قریب میں شیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ نے دیا تھا کہ شیخ الاسلام نے رافضیوں کی رد میں، کس کی رد میں؟ رافضیوں کی تردید میں، اور ابن المطہر جس کو کہا گیا الحلی، ابن المطہر الحلی جو بہت بڑا رافضی تھا میرے بھائیوں، ابن المطہر اس کا نام تھا، ابن المطہر الحلی کی تردید میں، اس کے رد میں، اس کی شبہات کے جواب میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی منہاج السنت النبویہ، منہاج السنہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، سنت کا منہج یہ ہے۔ باطل کی تردید میں منہج کا لفظ استعمال کیا گیا کہ نہیں استعمال کیا گیا؟ رافضیت کی رد میں 9-10 جلدوں میں کتاب لکھی گئی، اور اس پر اس کا کتاب کا نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ منہاج السنہ، سنت کا منہج، سنت کا راستہ یہ ہے۔ اس لیے اب یہ بات واضح ہو گئی کہ باطل کے رد میں سنت پیش کی جائے گی، باطل کے رد میں، رافضیت کی رد میں منہج رسول، خارجیت کے رد میں منہج رسول، اخوانیت کے رد میں منہج رسول، عقل پرستی کے رد میں منہج رسول، منہج سلف۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایسے صوفیت کی رد میں، اعتزال کی رد میں، تحریکیت کی رد میں، تکفیر کی رد میں، سروریت کی رد میں، ان تمام چیزوں کی رد میں کیا پیش کرنا ہے آپ کو؟ منہج رسول، منہج صحابہ، یہ پیش کیا جائے گا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رافضیت کی جڑیں کھودنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس لیے منہج کی توہین کرنا یہ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کی توہین۔ یہ لفظ نیا نہیں ہے، یہ لفظ قرآن و سنت کا معصور لفظ ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہمیشہ اہل باطل کا طریقہ ہے کہ یہ شبہات پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جلدی تک کسی نے کہا سلفیت کا لفظ کہاں سے لے آئے، کسی نے کہا اہل حدیث کا لفظ کہاں سے لے آئے۔ یہ سارے الفاظ میرے بھائیوں خیر القرون کے الفاظ ہیں، یہ نئے الفاظ نہیں ہیں، یہ خیر القرون کے الفاظ ہیں، قرآن سنت صحابہ ان کے دور کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی منہج کا لفظ بھی ہے، ایسے ہی اہل حدیثیت کا بھی لفظ ہے، اس لیے کوئی تانا نہ دے، اور یہ تانا دینا باطن کے فساد کی دلیل ہے۔ جس کے یہاں منہج کا فساد ہے وہی منہج صحابہ کی توہین کر سکتا ہے، جس کے یہاں منہج سنت، منہج صحابہ خالص نہ ہو، کمزوریاں ہوں، فساد ہو یا فساد نہ ہو تو کمزوریاں ہوں، خلل ہو اس کے اندر، ضعف ہو اس کے اندر کیا ہو؟ پھسا پن ہو، ادھر کی شبہات ادھر کی شبہات، یہ نظریہ وہ نظریہ، سب کو لے کر کے چلنے کی بات کرنا، نرمی کے نام پر، رواداری کے نام پر مداہنت کرنے کا جن کا رویہ ہے، ایسے لوگ منہج کے لفظ سے دور بھاگتے ہیں، منہج کے لفظ سے چڑھتے ہیں۔ اور یہ بات کہنا کتنی خطرناک ہے کہ آپ سعودی عرب میں نہیں ہیں، ہندوستان میں ہیں، تو سعودی عرب کا دین اور ہندوستان کا دین الگ نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سب کے لیے ایک اتری ہے، اللہ کے نبی کی سنت سب کے لیے ایک ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ، ائمہ دین کا طریقہ سب کے لیے یکساں ہے۔ سعودی عرب ہو
یا ہندوستان ہو یا مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، میرے بھائیوں سب کو اللہ نے ایک دین اتارا ہے، ایک منہج اتارا ہے، ایک ہی روشن راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو چھوڑا ہے۔ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، ہم نے تم کو کہاں چھوڑا ہے؟ ایک روشن راستے پر چھوڑا۔ وہ منہج، روشن راستہ جس پر چھوڑا اسی راستے پر چلیں گے تو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے راستے پر قائم رہ پائیں گے۔ تب آپ دنیا کے تمام باطل سے، کفر سے، شرک سے، یہودیت سے، عیسائیت سے، خارجیت سے، رافضیت سے، صوفیت سے، عقل پرستی سے، انکار سنت سے، توہین صحابہ سے، توہین قرآن سے اور دنیا کے سارے باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ یہ تو برائے مثال آج دنیا کے بہت سارے فرقے ہیں دنیا میں، اور آگے نہ جانے کیسے کیسے حالات ہوں گے۔ ان سب سے بچانے کے لیے آپ کو اسی راستے پر چلنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بات کہنا کہ دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے۔ سوال یہی ہے اس طرح کی بات کرنے والوں سے کہ اگر دعوت دینا ہے تو منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی توہین کا انداز ہے، یہ بھی توہین کا انداز ہے۔ سوال یہ ہے ان سے کہ پھر دعوت کس چیز کی دینی ہے؟ آپ کی دعوت کا نصاب کیا ہے بھائی؟ آپ کی دعوت کا نصاب کیا ہے؟ آخر آپ کس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے؟ یہ تو ایسی ہو گیا کہ دعوت دینا ہے تو آپ کو سنت کی رٹ نہیں لگانا چاہیے، آپ کو دعوت دینا ہے تو صحابہ کا رٹ کی رٹ نہیں لگانا چاہیے، آپ کو دعوت دینا ہے تو تابعین کی رٹ نہیں لگانا چاہیے۔ یہی ہوا کیونکہ منہج نام ہے طریقے صحابہ، طریقے تابعین، طریقے تبع تابعین کا نام منہج ہے۔ اگر منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہیے دعوت دینے کے لیے، آپ کہنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعوت میں آپ کو صحابہ کی رٹ نہیں لگانا ہے، دعوت میں آپ کو سنت کی رٹ نہیں لگانا ہے، دعوت میں آپ کو تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے پیروکاروں کی رٹ نہیں لگانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر آپ دعوت کس چیز کی دینا چاہتے ہیں؟ دعوت کا نصاب کیا ہے؟ دعوت کس کی دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس منہج کی رٹ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کا منہج کیا ہے جس کی آپ دعوت دینا چاہتے ہیں؟ اس راستے پر نہیں لانا چاہتے ہیں تو آپ کس راستے پر لانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ یا تو جہالت کا نتیجہ ہے۔ ایک بات سن لیں اچھی طرح سے، ہمارے اسلاف ہمیشہ کہتے رہے اس طرح کی باتیں جو منہجی فساد پر دلالت کرتی ہوں، کہتے اما جاہل غبی و اما معاند، دو میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ جاہل ہے، نادان ہے اور دماغ نہیں، سوجھ بوجھ نہیں ہے، غباوت ہے، بد دماغی ہے، نہیں شعور ہے اس کو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یا تو وہ معاند ہے، یعنی حق دھرمی کرنے والا ہے، سرکشی کرنے والا، جانتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن حق کو لانا نہیں چاہتا، اس کے پیچھے کوئی رائے ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی نظریہ ہے جس کو لے کر کے وہ چلنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کی فکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ بات کوئی ایسا کہنے والا ہو جو اہل حدیث کہتا ہو اپنے آپ کو، سلفی کہتا ہو اپنے آپ کو، اور علماء اہل حدیث کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، ہماری آپ کی مجلسوں میں بیٹھتا ہو، ہمارے علماء کی مجلسوں میں بیٹھتا ہو، اور اس طرح کی فکر اگر اپنے اندر پیدا کر لیا ہے اس نے، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انحراف کی نظر ہوتا جا رہا ہے، کسی نے شبہے میں ڈال دیا ہے، کسی نے تلبیس کر کے اس کو بہکانا شروع کر دیا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یا پھر وہ نادان ہو، اسے کسی چیز کا علم نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو یہی راہ سلف ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کا دین قائم ہے۔ انہوں نے ہی سنا قرآن کو، انہوں نے ہی دیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی حدیثوں کو، قول، فعل، عمل، تقریر کو، اس پر عمل کیا، اس کو امانت داری کے ساتھ آگے بڑھایا، وہی نجات کا راستہ ہے۔ نجات کے لیے، دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے، دنیا کی ساری گمراہیوں سے بچنے کے لیے ہم کو، آپ کو، دنیا کو انہی صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، کوئی انحراف نہیں تھا۔ اس شفاف دور کے شفاف راستے کو اپنا راستہ بنانا ہوگا، تب جا کر کے ہماری دعوت صحیح معنوں میں دعوت ہوگی۔ یہ دعوت جو سلفیت سے آزاد ہو کر کے دعوت دینے کی بات چل رہی ہے کہ دعوت دینا ہے تو سلفیت کی رٹ نہیں لگانی چاہیے، یہ دعوت سلفیت کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دعوت، بہت ساری دعوتیں ہیں دنیا کے اندر، لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق دعوت دے رہے ہیں، اپنی اپنی نظریے کے مطابق
اسی طرح کا ایک نظریہ یہ بھی ہے، کسی چیز کی دعوت دینے کی کوئی بات کر رہا ہوگا، لیکن یہ راہ سلف کی دعوت تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتیں کہنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائیوں کو اپنے رشد کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک سوال ہمارے سامنے اور بھی ہے، کیا سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، کیا سینٹرز یا جمعیت و جماعت جنت میں لے جانے والی ہیں؟ جنت میں لے جانے والی چیز کیا، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے، اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صحابہ کرام کا، انصار کا، مہاجرین کا راستہ اور ان کی پیروی، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہ ان جنتوں میں، ان باغ و بہار میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بات ہو چکی ہے۔ جنت میں لے جانے کا راستہ صحابہ تابعین جس راستے پر چلے، قرآن کا راستہ، نبی کی سچی سنت کا راستہ، اور اسی راستے پر امت کے ائمہ علماء چلتے رہے، وہ راستہ جنت کو لے جانے والا راستہ ہے، وہ راستہ جنت کو۔ اب یہ جو بات ہے یہ بھی طنز کی بات، کیا سینٹرز یا جمعیت و جماعت جنت میں لے جانے والی ہے؟ آخر سینٹروں کے دفاع میں لوگ اتنا زیادہ کیوں آ جاتے ہیں کہ جمعیت و جماعت اور جامعات اور دینی اداروں کو بھی میرے بھائیو خاطر میری لانا چاہتے ہیں؟ جمعیت و جماعت اور جامعات، یہ جامعات ہیں جہاں سے علم کے موتی نکل کر کے آتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء مدارس کے، جامعات کے فارغین ہیں، یہاں سے انہوں نے عقیدے، منہج، توحید، سنت، اس کے علاوہ علوم شریعت سیکھا، اور یہاں سے نکل کر کے امت کو اپنا راستہ کتاب و سنت کا ان کو بتایا۔ میرے بھائیوں، یہ دعات ہوں کہ علماء ہوں کہ مصنفین ہوں کہ باحثین ہوں کہ محققین ہوں، یہ سب کے سب کہاں سے نکلے؟ انہی جمعیتوں، انہی جامعات سے نکل کر کے آئے میرے بھائیوں۔ اور اب جمعیت و جماعت میں وہ اپنی دعوت کا اور تعلیم کا مشن لے کر کے چل رہے ہیں۔ جمعیت و جماعت میں کون لوگ کام کر رہے ہیں بھائی؟ جمعیت و جماعت میں اندر کام کرنے والے وہی ہیں جو دینی اداروں سے پڑھ کر کے علماء نکلے، فضلاء نکلے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت کا اور تعلیم کا کام عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، سلف کا راستہ بتلا رہے ہیں، صحابہ تابعین کا مشن سمجھا رہے ہیں۔ یہی راستہ جس پر وہ چلنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ راستہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور یہ علماء اور جمعیت و جماعت کے پلیٹ فارموں سے یہ مشن دعوت کا، تعلیم کا لے کر چلنے والے علماء، یہ اصل میں امت کے عوام کو جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت دینے والے، ہدایت بمعنی ارشاد، راستہ بتانے والے، رہنمائی کرنے والے۔ یہ ہے، یہ کہنا کہ کیا سینٹرز یا جمعیت و جماعت جنت میں لے جانے والے ہیں، یہ اصل میں جمعیت اور جماعت کے مقابلے میں سینٹرز کی جو بات عام طور پر میڈیا پر چلتی رہتی ہے، اس کا دفاع کرنے والے دفاع کرتے رہتے ہیں، یہ اسی تناظر میں یہ سوال ہے۔ میرے بھائیوں، جنت میں لے جانے والا وہ مشن ہے، وہ منہج ہے جو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے اللہ واسطے اس منہج کی تلاش کرو، وہ منہج جہاں سے مل رہا ہے اس جگہ پر پہنچ کر کے اس منہج کو سیکھو۔ اور جمعیت اور جماعت کا مشن اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کو عام کرنا ہے۔ سینٹروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید اور سنت کی نشر و اشاعت ہو، اور جماعتی مشن کے ساتھ، جماعتی نظم و ضبط کے ساتھ اگر کوئی سینٹر کام کرے تو پھر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ کوئی سینٹر کسی تقاضے کے مطابق کسی علاقے میں دور دراز جہاں کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی نظام قائم کرنا پڑے گا، وہاں پر اگر قائم کرے اور جمعیت اور جماعت کے علماء اور بڑے ذمہ داران سے ربط ضبط اور رائے مشورے کے ساتھ، تاکہ حالات اور تقاضوں پر ان کی نظر ہے، ان سے فائدہ اٹھا کر کے ان کی رہنمائی میں کام کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے اندر کوئی اس کی مذمت نہیں کرتا۔
مسئلہ کہاں آ جاتا ہے؟ مسئلہ آ جاتا ہے مستقل بذات ہونے کا، اپنی مرضی، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اور پھر اس میں اپنے آپ کو پورے طور پر آزاد۔ مسائل کھڑے ہوں گے تو جمعیت جماعت دفاع کرے، مسائل کھڑے ہو جائیں تو جمعیت جماعت نرغے میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، کیوں نہ پہلے سے ہی جمعیت اور جماعت کے ساتھ ربط ضبط کے ساتھ کوئی کام کریں، کیوں نہ جماعت کے علماء کے ساتھ ربط ضبط رکھتے ہوئے کام کریں، کیوں نہ اپنی ذمہ داروں کی ذمہ داری اور ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر کے کام کریں، ان کی رائے سے کام کریں، جنہیں حالات سے اچھی آگاہی ہے، جن کی نظر ہے، جو امت کے خیر خواہ ہیں، جو حالات ظروف کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہ آپسی ربط ضبط اور تال میل کے ساتھ اور آپس میں رائے مشورے کے ساتھ کیوں نہ کام کیا جائے کہ یہ کام بابرکت زیادہ ہوگا، نفع بخش زیادہ ہوگا، اور ٹکڑیوں میں بٹنے کے بجائے ایک ہو کر کے کام ہوگا، تو اس کے اثرات بھی مقامی طور پر، علاقائی طور پر، ملکی طور پر، عالمی طور پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ بہت زیادہ پختہ اور مضبوط میرے بھائیوں مرتب ہوں گے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی بات کرنا نہایت نادانی کی بات ہے کہ کیا وہ جنت میں لے کر کے جائے گا، کیا وہ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ وہی ہم نے کہا کہ یا تو ناسمجھی ہے، یا تو غباوت ہے، ناسمجھی ہے، نادانی ہے، اور یا پھر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے کہ کسی کے دل کے اندر یا کسی کی سوچ کے اندر عناد ہو، سرکشی ہو، تو اس طرح کی بات کر رہا ہو، ہے نا، اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی سوچ سے امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہو کر کے، بہت ہی زیادہ سلجھی سوچ کے ساتھ ہمیں مشن کی حقیقت کو اور اس کے بڑے ذمہ داروں کو، بڑے علماء کو میرے بھائیوں اپنا آئیڈیل بنا کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہت زیادہ خیر ہے، اس میں بہت زیادہ برکت ہے، ورنہ کسی کے پیچھے سیاست ہو، کسی کے پیچھے مادہ ہو، کسی کے پیچھے شہرت ہو، کسی کے پیچھے کچھ ہو، اس طرح کے راستے اگر کوئی پکڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن سے میرے بھائیوں جتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اندیشہ ہے کہ نقصان اس سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جمعیت اور جماعت کے جو مشن پر کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے سنجیدگی سے بات کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، رائے مشورہ دینے کرنے میں کوئی بات نہیں۔ اگر میرے بھائیوں اس طرح کی چیزوں کو ہم اگر قبول کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارا کام بڑا بابرکت ہو جائے گا اور ساری سرگرمیاں بہت زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند سوالات تھے، ابھی مزید اور سوالات باقی ہیں، ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔